مجھے یہ بتائیے کہ سنا جاتا ہے کہ جسم کے ساتھ یہ خواب تھا یا جسم کے ساتھ ان کو یہ دیکھیں یہاں پر شب معراج؟ جی ہاں بالکل، ابتدا میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. یہاں پر بندہ خاص کو لے جانے کی بات کی جا رہی ہے نا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کو لے کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، نبی کو بلوایا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ میں خواب کی بات کر رہی ہوں؟ نہیں، میں وہ بات کر رہی ہوں کہ وہ بنفس نفیس اپنے جسد امجد کے ساتھ وہ گئے ہیں. اور وہاں پر دیکھیں سورہ نجم کے اندر باضابطہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ما زاغ البصر وما طغى. آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ پتھرائی نہیں ہیں، یعنی آپ اس میں شوق نہیں ہوئے اللہ کو دیکھ کر، بلکہ آپ کو اطمینان تھا کہ آپ اپنے رب کا دیدار ضرور کریں گے. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب فرمایا، اور بنفس نفیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں. یعنی کہ خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا جلوہ دکھایا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھا تو وہ اپنی سوچ ہے. کیونکہ اب ٹائم کم رہ گیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ شب معراج کی ریچولز کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں آپ، چونکہ یہ جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے، ہم نے ابتدا میں شاید یہ بات نہ کر سکے کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. جی ٹھیک ہے، شعبان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان جو ہے وہ ہمارا مہینہ ہے نا. ٹھیک ہے، بے شک. تو رجب چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ٹھیک ہے، اصحاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مجلس میں دیکھا. اب آپ دیکھیں کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا دھیان دیتے تھے کہ کاؤنٹ کیا کرتے تھے کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، نبی کس طرح سے، کس انداز سے بول رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ہی مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کریں، 70 ٹائمز. ٹھیک ہے، تو اب ہاں مجالس میں جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، حدیث میں اصحاب کہتے ہیں کہ کاؤنٹ کرتے تھے ہم نے دیکھا کہ نبی نے 70 مرتبہ استغفار پڑھی ہے. تو اب اگر رات میں یہ وقت آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ استغفار کریں. اب اس کے لیے نا رات ہی ہے یا دن میں بھی؟ دن میں بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ استغفار کا ذکر رکھیں. رات کا جو پہر ہوتا ہے نا، وہ ایسا پہر ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا تعلق خدا سے مضبوط ہو جاتا ہے. وہ یہ ہر بندہ کہے گا کہ ہاں رات کے وقت جو عبادت میں مزہ آتا ہے وہ دن میں اتنا مزہ نہیں آتا. آپ کی کوئی اور اٹینشن ہی نہیں کہیں اور ہوتی. تو اس وقت آپ استغفار کیجئے. دن میں آپ استغفار کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، رات میں کرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ میں اگر میں پردہ نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کر رہی، میں وہ نہیں کر رہی. نہیں، خود کو توبہ سے نہ روکیں، ایک راستہ جاری رکھیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنا گناہ گار ہیں تو یہ ایسے دین کی بات کیوں کریں. خدا کی توفیق ہے. بالکل، یہ اللہ جس کو چاہے یہ عطا کریں. آپ میرے سے اگری کریں گے سب کہ ہم یہ بھی جج کرتے ہیں کہ یار یہ عمرے پہ بڑا جاتا ہے انسان، یہ تو اتنا ایسا، یہ تو فیشنیبل ہے، یہ تو سلیو لیس پہنتی ہے، یا یہ بڑا لڑکا جو ہے آؤٹ گوئنگ ہے. یہ اگر وہ بار بار جا رہے ہیں تو اس کو اللہ نے چنا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیں اس بات سے اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ٹھیک ہے، اور بارہا ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ برسات نہیں ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ برسات برسائیے. موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہاں ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھو کہ وہ گناہگار اتنا ہے کہ برسات نہیں ہو رہی ہے. صحیح ہے. اب یہ کھڑے کھڑے شخص سوچتا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا کوئی ایک شخص باہر چلا جائے وہ تاکہ بارش ہو جائے. وہ وہیں کھڑا ہے، کھڑے کھڑے نادم ہے. ہلکی سی جھرجھری سی آئی ہے آنکھ میں، آنسو کی جھرجھری آئی ہے، بارش ہونے لگی. لوگوں نے کہا آپ تو کہتے تھے موسیٰ کہ بارش ہی نہیں ہوگی، یہاں سے تو کوئی شخص گیا ہی نہیں ہے اور برسات ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ برسات نہیں ہو سکتی ہے، کوئی شخص ایسا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اس شخص کی توبہ، اس نے اتنی محبت سے اور اتنے لگاؤ سے مجھ سے توبہ کی ہے کہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے بارش برسائی گئی. دیکھیں ذرا، سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ پلیز اس کا نام بتائیے، وہ
کون شخص ہے جو آپ کی بارگاہ میں اتنا مقبول کہ ایک بات وہ آپ سے برسات کی کرے اور آپ برسات کر دیں؟ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، پردہ. وہ جب میرا گناہگار بندہ تھا تب میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا، تو اب کیوں بتاؤں گا؟ وہ اب میرا پسندیدہ بندہ ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ خدا کہ ہم قریب ہیں یا نہیں ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں. بھائی گناہگار ہیں تبھی تو توبہ کریں گے، بالکل ٹھیک. تبھی تو اس سے تعلق استوار کریں گے. اور جو رب سے جڑ جاتا ہے نا، رب سے تعلق استوار کرتا ہے، رب کی طرف بڑھ جاتا ہے، اللہ اسے ایسے انعامات عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے. پھر وہ اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے، قریب، پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس سے کہتے ہیں نا پلیز آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ یہاں سے زبان سے ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اپنا تعلق، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں. جیسے انہوں نے بیان کیا، میرے خیال سے میری تو اتنی حیثیت نہیں کہ میں اتنی بڑی رات اور اتنے بڑے دن پہ بات کروں یا اس پہ اپنی کوئی بھی ڈسکشن ایسے بڑھاؤں. میرے خیال سے مفتی صاحب نے اور عالمہ صاحبہ نے بہت اچھا بیان کیا.